خواتین حضرات، میرے لیے یقیناً it's a pleasure or honor to be here among all the young of our community, پاکستانی community. میں ان کے ساتھ تھوڑا سا کام کرتا ہوں ایز اے بگ بردر، مزمل انوار، یاسر، نعمان شاہ، باسل، بلال کے ساتھ. اور میں یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوں کہ ہماری جو جنریشن اس ایج میں ہے وہ پاکستان سے کس درجہ سنسیئر ہے، اور ان کا they have a natural affinity, predilection towards پاکستان all the time. اور اگر آپ ان کو کوئی بھی ٹاسک دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ امپاسبل کو پاسبل بنانے والے یہ بچے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تھوڑی سی چیزیں ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ ہم تو کچھ زیادہ نہیں کر سکے، لیکن اب خواہش ہے کہ ہم کم از کم ان کو دیکھیں کہ یہ کچھ اچھا پاکستان کے لیے کر سکیں. آج یہاں پہ یہ وومنز ونگ کا افتتاح ہے، تو آپ سب بچیوں کو بہت بہت مبارکباد. کہ خواتین کا سلسلہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں جب کسی بھی تحریک میں یہ دیکھیں کہ اس کو خواتین نے جوائن کر لیا، so that's a sign, that's a great indication, that's a manifestation of success. کہ وہ تحریک ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے جس کو خواتین جس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور تحریک انصاف کو کامیاب بنانے میں خواتین ایک وائٹل رول ادا کریں گی پاکستان میں بھی انشاءاللہ. میں نے فوزیہ قصوری صاحبہ کو سنا، ایک آدھ ان کا انٹرویو میں نے ٹی وی پہ سنا، اور کل رات نیو جرسی میں نے انہیں سنا. I'm profoundly touched by her کہ پاکستان میں دیکھیے مستقبل لوگوں سے ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، اگر آپ کے پاس سچے لوگ ہیں، مجھے I don't have to praise her for any other odd reason، لیکن جو میں نے محسوس کیا، مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی خواتین ہیں جو honest, dedicated, straight forward, down to earth. کوئی چیز، کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی چیز ان میں نہیں دیکھی. اور پھر جب میں نے دوسرے لوگوں سے بات کی مجھے پتہ چلا تو یورپ سے لے کے یہاں تک ایک ہی دورے میں وہ کیا ہے ونی وچی وڈی وہ آیا، اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا. تو یہ ایک دورے میں انہوں نے پورے یورپ اور امریکہ میں پاکستانیوں کو یونائٹ کیا اور یہ اتنا خوبصورت بڑا کام کیا. اور یہ ایک خاتون کی حیثیت سے آج پوری دنیا میں یہ فوزیہ قصوری صاحبہ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جس اخلاق سے، دیانت سے، شرافت سے، محبت سے اور حکمت سے انہوں نے سارے جگہ جا کے پروگرامز کیا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ اتنی بڑی ہائرارکی پہ پہنچ کے بھی ہم اپنا وہی کردار مینٹین کر سکتے ہیں. ہم ملک کے لیے سچائی، ان میں سچائی پا دیکھیں، جب سچ ہوگا تو وہ چیز بہت دور تک جائے گی. فیک چیز جو ہوگی وہ جھوٹے سکے کی طرح ہے، کسی دکان پہ چل جائے گا، کسی پہ نہیں چلے گا، کہیں بے عزتی کرائے گا. تو یہ ایسے لوگ سرمایہ ہیں، اور پاکستان کے پاس، ہمارے پاس اگر فوزیہ قصوری جیسی خواتین ہیں تو پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے. اچھا، پوری دنیا کا سینیریو یہ ہے کہ ایک میگزین ہے دی امریکن جرنل آف پولیٹیکل سائنس، اس میں ابھی ایک سروے آیا اور اس نے یہ بحث کی ہے، جائزہ لیا ہے کہ عورتوں کا کیا پارٹیسپیشن ہے اور وہ کتنی ایفیکٹو ہے لیڈرشپ میں. آپ دیکھ کے حیران ہوں گے پوری دنیا میں آج عورتیں جو ہیں اب وہ دے آر نو مور نرس، ڈاکٹر اینڈ اے ٹیچر. Now they are becoming a part of the society and they are leading. وہ پولیٹیکل اس میں بھی اسٹرکچر میں بھی آ رہی ہیں اور کامیاب ہے. چاہے نینسی کیا نام، نینسی اپنی نینسی پلوسی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اپنی سارا پیلن ہے، ہماری بے نظیر بھٹو مرحومہ تھی. سب عورتوں نے ثابت کیا ہے کہ عورت کی لیڈرشپ میں ہمیشہ سنسیئرٹی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ گروپ ڈائنامزم پہ بلیو کرتی ہے، وہ لوگوں کو جوڑ کے رکھتی ہے. عورت کی لیڈرشپ میں ہمیشہ یہ کوالٹیز آپ دیکھیں گے کہ وہ سنسیئر ہوتی ہے، لوگوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور جب آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کام کرتی ہیں خواتین تو ان کی لیڈرشپ جو ہے بہت سارے کنٹریز کو جو ہے وہ اس نے بہت آگے لے کے گئے ہیں، خواتین لے کے گئی ہیں. اور یہی ہماری خواتین بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے جائیں گی. بس ہمارا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ خواتین کو ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ پیچھے رکھا
اور ایسا سمجھا کہ یہ لیڈ نہیں کر سکتی. ایسی بات نہیں ہے, یہ لیڈ کر سکتی ہیں. ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اور ان کی راہ کا پتھر نہیں بننا چاہیے. ہمیں جج نہیں بننا چاہیے, روشنی بننا چاہیے. ہمیں ان کو راہ دکھانا چاہیے. ان بیٹیوں کو ہمیں جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو نیگلیکٹ نہیں کرنا. میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے توجہ سے میری بات سنی, اور میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان جس موڑ پہ اب آ گیا ہے, اس موڑ پہ میں کچھ دے دوں, میں کچھ کر دوں, میں کچھ بتا دوں, جو کچھ بھی مجھے آتا ہے میں وہ پیش کر دوں. کیوں آج پاکستان میں ہر جب صبح ہوتی ہے تو کرپشن میں لوگ, جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں, وہ 4 ارب روپے کھا جاتے ہیں. 4 ارب روپے ایک دن میں کرپشن میں کھا جاتے ہیں. روز پاکستان پہ 5 ارب روپے کا قرضہ چڑھ جاتا ہے. 8 ارب روپے ڈیلی ہم دہشت گردی کی, جو ہماری جنگ نہیں ہے, اس جنگ میں انوالو ہو کے ہم کرتے ہیں. لوگوں کی محرومیاں, ناکامیاں, اداسیاں اتنی پروفاؤنڈ, اتنی گہری ہیں کہ آپ ہم تصور نہیں کر سکتے. کیوں میں اور آپ تو ایک عرصے سے اس کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز سے نوازا جس کی خواہش ہم نے کی, اور وہاں پہ حالات اس درجہ خراب ہو گئے ہیں کہ اب ایک پاکستانی کی حیثیت سے, اگر آپ پاکستانی ہیں, اگر آپ اس دھرتی پہ پیدا ہوئے ہیں, اس مٹی سے محبت ہے جس سے وعدے کیے تھے, عہد و پیما کیے تھے, محبتوں کے, رفاقتوں کے, کہا تھا کہ اے مسافر راہ وفا کے, جہاں بھی جائے گا جائیں گے ساتھ تیرے, بنیں گے راتوں کو چاندنی تو دن میں سائے بکھیر دیں گے. جب جہاز کی کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تھا اور اس رنوے سے کہا تھا کہ نہیں, ہم جیسے ہی تعلیم مکمل ہوگی تو واپس آ جائیں گے, اے مادر وطن ہم تیرے ساتھ ہوں گے, تو اس مادر وطن کی حالت اتنی خراب کر دی ہے کرپٹ لوگوں نے کہ وہ مادر وطن آج بدنامی کا باعث ہے. یقین کیجیے آئیڈینٹیفیکیشن کرائسس شروع ہو گیا ہے. بتاتے ہوئے شرم آتی ہے, کیوں ہمیں بدنام کیا ویسٹ نے, اور اپنے لوگوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ دبئی سے ایک نائٹ کلب کے ممبر کو لے جا کے پاکستان میں انشورنس کمپنی کا چیئرمین بنا دیا گیا. پھر تو ان صاحب نے وہ کارنامے دکھائے کہ جو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. ہر جگہ پہ لٹیرے, بدماش, جیالوں کو لگایا گیا ہے. اور اب یہ دونوں پارٹیاں جن کے پیٹ سلے ہوئے ہیں, نون لیگ اور پی پی پی, ان کا ایک مقصد ہے, یہ لشکر جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پاکستان کے لیے تیار کیا ہے, جس کی قیادت جو ہے عمران خان, جاوید ہاشمی اور فوزیہ قصوری کر رہے ہیں, یہ لشکر کامیابی کا لشکر ہے. لیکن اس کی اصل اسٹرینتھ جو ہے نا, وہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہیں, ہم ان کو مالی طور سے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے اب ووٹ پاور ہے, اس سے ہم ان کو سپورٹ کریں گے, اور ہم اپنی آواز پاکستان تک پہنچائیں گے. آج میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارے پاس فوزیہ قصوری صاحب ایک ایسی زبردست ٹیم ہے. یہ لڑکا بیٹھا ہے یاسر, یہ اور نعمان شاہ, آپ ایک خبر ابھی دیجئے ہمیں, ہم سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. یہ لڑکے یہ اتنی اچھی ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اتنے اچھے ایکوپمنٹ ہیں ان کے پاس کہ ذرا سی دیر میں مزمل انور ان سے کہتے ہیں یار یہ میٹنگ ہو رہی ہے, اس کی خبر دینی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ابھی بات ہوئی تھی, تھوڑی دیر میں وہ آن ایئر کیسے ہو گئی. تو ہمارے پاس یہاں پہ جو بھی مینس موجود ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے رہیں گے. اور کیوں نہ رہیں, کیوں نہ رہیں, گھر تو آخر اپنا ہے, موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر سو تو جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے.